السلام علیکم میری تمام بہنوں کو میری طرف سے السلام. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا پروگرام جیسے کہ آپ کو سرور صاحب نے بتا دیا ہے کہ ہم نے ویلنٹائن ڈے کے جو ہے اس کی ضد میں منعقد کیا ہے، یعنی کہ مغربی ممالک جو ہے وہ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اور ہم اس کی ضد میں حیا ڈے مناتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اس تاریخ کا معلوم ہونا چاہیے کہ آخرکار ویلنٹائن ہے کیا چیز. اس کے بارے میں مختلف قسم کی روایات ہیں اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن جب ہم اس کو ایک مختصراً ہم دیکھیں تو ایک غلط کام، ایک ایسا کام جو اسلام میں جائز نہیں ہے، یعنی کہ ایک غیر محرم مرد اور ایک غیر محرم عورت کا آپس میں جو بھی تعلق ہوتا ہے وہ اسلام میں ناجائز سمجھا جاتا ہے. تو مغربی ممالک یہ ویلنٹائن ڈے اسی تعلق کی یاد میں مناتے ہیں، حالانکہ اسلام میں جو ہے یہ تعلق سراسر حرام اور سراسر ناجائز ہے. تو ان مغربی ممالک کی دیکھا دیکھی، یعنی کہ ہمیں نہ تو تاریخ کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی ہمیں پتہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے یہ لوگ کیوں مناتے ہیں، اور مسلمان لڑکیاں، مسلمان خواتین، مسلمان مرد اور مسلمان جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کو ویلنٹائن ڈے کی مبارکباد پیش کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ مختصر سا تعارف ہے جو میں نے آپ کے سامنے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے منعقد کیا ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں حیا کا دن مناتے ہیں، یعنی کہ شرم کا دن. اب میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گی کہ حیا ہے کیا چیز. حیا جو ہے اصل میں لفظ حیات سے نکلا ہے. حیات کیا چیز ہے؟ زندگی. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بندہ زندہ ہے اس کے اندر حیا نہ ہو، یعنی کہ جیسے زندگی کو ہم اپنے معاشرے سے نہیں نکال سکتے. ایک معاشرہ جو ہے وہ زندہ انسانوں سے وجود میں آتا ہے. اگر لوگ مردہ ہوں گے تو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ ایک معاشرہ ہے. معاشرہ زندہ انسانوں سے وجود میں آتا ہے. تو اگر ہمارے اندر زندگی ہے تو ہمارے اندر حیا ہونا ضروری ہے. حیا کے اگر ہم لفظی معنی دیکھتے ہیں تو حیا کا لفظی معنی کیا ہے؟ شرم، شرم و حیا. اور اگر ہم اصطلاحاً دیکھیں تو اصطلاحاً جو ہے حیا کے معنی ہے، یعنی کہ کوئی فاحش، گناہ آلودہ یا ناپسندیدہ کام یا بات کرنے کے خیال سے دل میں جو جھجک، تحمل اور بے چینی پیدا ہوتی ہے وہ حیا ہے. میرے خیال سے آپ سمجھ چکے ہوں گے. ہم اکثر حیا کو نا بہت محدود معنوں میں لیتے ہیں نا. ہم صرف حیا کو یہ کہتے ہیں کہ شرم و حیا یا جسم کو ڈانپنا یہ حیا ہے، لیکن اگر ہم اس کا وسیع مفہوم دیکھیں تو حیا کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے ہمارے دل میں جو تھوڑی سی جھجک پیدا ہوتی ہے، جو شرم پیدا ہوتی ہے وہ حیا ہے. اور یہ حدیث جو ہے ہم سب بہت دفعہ سن چکے ہیں نا کہ الحیاء شطر من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کی ایک شاخ ہے. اور پھر ایک دوسری جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو جو چاہے کرتے پھرو. تو ہم گناہ کیوں نہیں کرتے؟ حیا کی وجہ سے نا، شرم کی وجہ سے. وہ حیا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں وہ حیا اور وہ شرم جو ہے جو محسوس ہوتی ہے وہ ہمیں گناہوں سے دور رکھتی ہے، وہ ہمیں گناہوں سے روکتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
بے شک اللہ عدل و انسان کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ اب اگر ہم دنیا کے بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں تو دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ اسلام نے حیا کو ایمان کا جز قرار دیا ہے، یعنی کہ اگر ہمارے اندر حیا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں ایمان کی شاخوں کو تو ایمان کی جو ہے 60 سے اوپر شاخیں ہیں اور حیا جو ہے ان میں سے ایک شاخ ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث کی مطابق اگلی نبوت کی باتوں میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ان میں سے ایک مقولہ بھی ہے کہ جب تجھ میں شرم و حیا نہ ہو تو جو جی چاہے کرو، یعنی کہ جب ہمارے اندر حیا نہیں ہوتی تو ہم ہر غلط کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم شرم و حیا کو سادہ الفاظ میں دیکھتے ہیں کہ ایک شرم جو ایک سادہ سا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں کسی برے یا خلاف فطرت کام کے لیے جھجک کا مادہ رکھتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی برا کام جب ہم کرنے لگتے ہیں، ایسا کام جو کہ فطرت کے خلاف ہے، تو ہمارے دل میں ایک جھجک پیدا ہوتی ہے اور اس کا اگر ہم دینی لحاظ سے دیکھیں تو یہ بہت گہرا اس کا اثر ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ اثر رکھنے والی عقیدت ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہمارے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے، جب ہمارے اندر حیا کی کمی ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے ہر برا کام جو ہے وہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ اب حیا یہ نہیں ہے کہ ہم جب حیا کا لفظ لیتے ہیں تو بڑے وہ لیتے ہیں کہ حیا صرف شاید عورتوں کے لیے آئی ہے۔ قرآن نے عورتوں اور مردوں دونوں کو حیا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جب عورت کا نام ہم لیتے ہیں تو عورت کا مطلب ہی کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز، یعنی کہ چھپا کے رکھنے کے قابل چیز۔ اور جنت کے جب ناموں کا ہم ذکر کرتے ہیں اور ان ناموں میں ایک خاص ہے نام جو ہے نا کہ نیک بندوں کو حوریں دی جائیں گی، تو حوروں کی جو صفات بتائی گئی ہیں وہ کیا ہے؟ حور مقصورات، یعنی کہ چھپی ہوئی حوریں، اور ان کو کہا گیا ہے چھپائے ہوئے موتی اور کاسرات طرف اور نگاہیں نیچے کرنے والی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام میں شرم و حیا کا مقصد کیا ہے، کہ کیوں شرم و حیا کو اتنی زیادہ اہمیت اسلام میں دی گئی ہے۔ یعنی کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو نیکی اور بھلائی پھیلانا چاہتا ہے، اور اسلام ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے پاک رکھتا ہے۔ بے حیائی کیا ہے؟ بے حیائی دراصل میں شیطان کی اکساہٹ کا نتیجہ ہے۔ کیسی اکساہٹ؟ یعنی کہ شیطان جو ہے سب سے پہلا حملہ جو ہوتا ہے نا شیطان کا کسی بھی بندے کو اور کسی بھی بندی کو برے راستے پہ اگر وہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کا سب سے پہلا حملہ کیا ہوتا ہے؟ حیا کے اوپر، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ جب کسی بندے کے اندر سے حیا نکل جائے گی تو ہر برا کام کرنے لگے گا۔ اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے جب نکلوانے کے لیے جو حربہ اختیار کیا وہ اسی راستے سے گزرتا ہے، یعنی کہ اس نے مختلف ہیلے بانے اختیار کیے اور یہ پھل کھا لو اور یہ کر لو اور وہ کر لو، اور پھر کیا ہوا کہ اس کے نتیجے میں جنت کے لباس جو ہے ان کے جسم سے اتار دیے گئے، اور پھر آخرکار انہیں توبہ استغفار کی، یعنی کہ اس فعل پر وہ پریشان بھی ہوئے اور نادم بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے۔ یہ ساری باتیں ہم سورہ اعراف کو جب پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم حیا جو ہے ایک وسیع موضوع ہے،
اور اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اصل میں حجاب کی جو آسان سی تعریف جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ آسان تعریف یہ ہے کہ کوئی فاحش، گناہ آلودہ یا ناپسندیدہ کام یا بات کرنے کے خیال سے دل میں جو جھجک، تامل اور بے چینی پیدا ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ حجاب برائیوں کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور جب برا کام تو کرنا درکنار، اگر برے کام کرنے کے خیال ہی سے دل کے اندر ایک احتجاج پیدا ہوتا ہے نا، آپ سب سوچتے ہوں گے نا کہ جب ہم کوئی برا کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ نہ یہ نہ کرنا۔ یہ اور بات ہے کہ اس ضمیر کو ہم دبا دیتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں سو جاؤ، تم نے نہیں جاگنا۔ تو اگر ہمارے دل کے اندر اور احتجاج پیدا ہوتا ہے، اگر یہ ہمارے دل کا احتجاج زیادہ شدید ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، تو اتنی ہی ہمارے اندر حیا ہوگی، اور اس حیا کا کسی کے دل پر جتنا زیادہ قابو ہوگا وہ شخص اسی قدر برائیوں سے دور ہوگا۔ جب بندہ کسی برائی کی طرف مائل ہوتا ہے تو دل کے اندر ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے، ایک بے چینی سی پیدا ہوتی ہے، اور یہی اضطراب، یہی بے چینی جو ہے یہ اصل میں حیا ہے، اور یہی حیا آپ کو گناہوں سے دور رکھتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس حواس کو دبا لیتا ہے، یعنی کہ کہتا ہے ضمیر کو کہ نہ بولو، جو بے چینی پیدا ہوتی ہے اس کو ہم محسوس نہیں کرتے، تو وہ پھر اس شخص کے لیے برائیوں کے راستے پہ چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب ہمارا دل، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے، اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ سیاہ دبا مٹ جاتے ہیں، لیکن ہم مسلسل جب گناہ کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اور ہم اپنی ضمیر کی آواز کو دبائے رکھتے ہیں تو وہ مرض اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، پھر ہمیں اپنے ضمیر کی آواز سنائی نہیں دیتی، اور پھر جو ہمارے لیے برائیوں کے راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور حیا ہی کے باعث ہم اپنی پاک دامنی کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر حیا جو انسان کو ان تمام باتوں سے روکتی ہے جو انسان کی پاک دامنی کو خراب کرنے والی ہے۔ اب مختصراً جو ہے چند عملی تدابیر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی عملی تدابیر ہیں جن پہ عمل کر کے جو ہے ہم حیا کے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ستر ہے، ستر اور حجاب۔ ستر آپ سب کو پتہ ہوگا کسے کہتے ہیں، آپ بھی بولیں، بور ہو گئے ہیں مجھے سن کے، کوئی جواب دے حاضرین میں سے، ستر کسے کہتے ہیں؟ جی، ڈانپنا نا، اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈانپنا جو ہے وہ ستر کہلاتا ہے، اور ستر کو جب ہم نہیں ڈانپتے تو ستر کس کو فروغ دیتا ہے؟ بے حیائی کو فروغ دیتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں آیا ہے کہ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس ہے۔ آپ لڑکیاں تو بہت شوقین ہوتی ہیں نا کپڑے بنانے کی، ہوتی ہیں نا، تو لباس جو ہے وہ انسانی فطرت ہے، ہر بندہ جو ہے ویل ڈریس رہنا پسند کرتا ہے، ہر بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کے اچھے سے اچھے کپڑے ہوں، لیکن جو ہے کیا ہے کہ وہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، یعنی کہ لباس جو ہے ہماری شرم و حیا کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ لباس زینت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کیا گیا کہ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اب تقوی کا لباس کس لباس کو کہیں گے؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی کھڑا ہو کے بتا دے کہ تقوی کا لباس ہم کون سے لباس کو کہیں گے؟
یعنی کہ کوئی بتا رہا ہے یا میں ہی بتا دوں؟ ہاں ٹھیک، انہوں نے بہت صحیح بات کی کہ تقویٰ کا لباس وہ لباس ہوگا جو کہ اللہ کی بتائی ہوئی مقرر کردہ حدود کے اندر جو لباس ہم بنائیں گے. تو تقویٰ کے لباس کی پہلی خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ ساتر ہو، ہمارے سارے جسم کو ڈھانپنے والا ہو. دوسرا، ذریعہ زینت بھی ہو، خوبصورت بھی ہو. یہ نہ ہو کہ ہم لمبے سے چوغے میں آ جائیں، آؤٹ آف فیشن کپڑے پہن لیں، وہ بھی نہ ہو. ایسا لباس ہو جو ہمارے ساتھ اچھا لگے، جو جچے. لیکن تیسری بات کیا ہو کہ غرور و تکبر اور ریا کا ذریعہ نہ ہو، یعنی کہ لوگوں کو دکھلاوے کا ذریعہ نہ ہو. تو اور چوتھی بات کیا ہے؟ ایک دوسرے کی بیہودہ نکالی سے بچا جائے. بیہودہ نکالی جیسے ہم مغربی ممالک کی نکالی کرتے ہیں، ان کی نقل کر کے جو لباس پہنتے ہیں. عورت کے لباس کے متعلق سورہ نور میں یہ ہدایت موجود ہے، وَلِيَسْرِفْنَا بِخَمْرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں. آنچل کیا ہے؟ جس کو عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ دوپٹہ. اور دوپٹہ جو ہے وہ عورت کے لباس کا مستقل حصہ ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے دوپٹے کا؟ کہ یہ دوپٹہ ہمارے سر، گردن اور سینے کو ڈھانپتا ہے. اور ان مردوں کے سامنے جن کا شمار محرم میں ہوتا ہے، ان کے سامنے یہ دوپٹہ ہم نے کرنا ہے. یعنی کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھتیجی حفصہ بن عبد الرحمن ام المومنین کے پاس آئیں، اور اس بار وہ ایک باریک سے دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس باریک اوڑھنی کو پھاڑ ڈالا اور حضرت حفصہ کو ایک موٹی اوڑھنی اوڑھا دی. یعنی کہ ایسا دوپٹہ جس سے ہمارا جسم اگر نظر آتا ہو تو وہ دوپٹے کے نام پر ایک بدنما دبا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو لباس پہنے ہو بھی عریاں ہوں، خود بھی حق سے ہٹی ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی حق سے ہٹاتی ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے آتی ہے. دیکھ لیں وہ کیسا لباس ہے کہ کہتے ہیں نا کہ لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں. آپ سب کو سمجھتے ہوں گے ایسا ٹائٹ اور چست لباس جس سے ہمارے جسم کے اعضاء نظر آتے ہوں، اتنا باریک لباس جس سے ہمارا جسم نظر آتا ہو. اور ہاف سلیوز، یعنی اس کا بہت ٹرینڈ ہے، بہت فیشن ہے کہ آدھی آستینوں والے کپڑے پہن لیے جاتے ہیں. آدھی آستین والے کپڑے آپ اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹوں اور اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی نہیں پہن سکتی. صرف شوہر کے سامنے جو ہے ہاف سلیوز پہن سکتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ میں دلہن کے کپڑے ہاف سلیوز ہوتے ہیں، اور ہاف سلیو سے اب سلیو لیس آ گئے ہیں کہ بالکل آستینیں ہوتی نہیں ہیں. تو ایسی عورتیں کیا ہوں گی؟ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی اور ان تک وہ نہیں پہنچ ہوگی. اسی طرح عورتوں کے لیے مردانہ مشابہت کا لباس پہننا یا ایسا لباس پہننا جو دوسری اقوام کا رواجی لباس ہو، وہ بھی جائز نہیں ہے. اور ایسا کرنے والی خواتین یوں لگتا ہے کہ ان کو کوئی ذہنی مرض ہو گیا ہے، ورنہ خواتین اپنے ہی لباس میں زیادہ خوبصورت لگتی ہیں. اور ایسا لباس جو ہے وہ قطعاً تقویٰ کا لباس نہیں ہو سکتا. اور حدیث میں ایسی عورتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. آپ سب کے سامنے یہ بات میں کلیئر کر لوں کہ اکثر ہم لوگ مائیں جو ہیں، ماؤں کا بہت عمل دخل ہوتا ہے بچیوں کی تربیت میں. باپ جو ہے وہ بچی کی تربیت باپ نے نہیں کرنی، اور ایون تو باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بچیاں کون سے ڈریسز پہن رہی ہیں، کیسا لباس پہن رہی ہیں. مائیں جو ہیں بچیوں کو ہاف سلیوز بھی پہناتی ہیں،
اور آج کا ٹرینڈ نکل گیا ہے کہ ان کو پینٹ اور شرٹ اوپر پہنا دی جاتی ہے، یعنی کہ یہ مردوں کا لباس ہے، لڑکیوں کے لیے کسی طرح سوٹیبل نہیں ہے. کیوں سوٹیبل نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں لڑکیاں یہ سادہ لباس نہیں ہے. ایک تو غیر اقوام کی نقالی ہے، اور دوسرا یہ سادہ لباس نہیں ہے، اس سے ان کے جسم کے تمام اعزاز سامنے آتے ہیں. اور بالغ لڑکیوں کو تو پہننی ہی نہیں چاہیے، لیکن ماؤں کو چاہیے کہ بچپن سے اپنی بچیوں کو سادہ لباس پہننے کی عادت ڈالیں، سر پر دوپٹہ لینے کی عادت ڈالیں، اور ان کو یہ پینٹ شرٹ اور سلیو لیس فراک اور بلاؤز اور ٹائٹس اس طرح کے لباس سے ان کو دور رکھیں. یہ تو تھا سطر اور لباس کے متعلق احکامات. اب اس سے بڑھ کے جو ہے احکامات جو ہیں وہ حجاب کے بارے میں ہیں، اور اسلام عورت کو نامحرم مردوں سے پردے کا حکم دیتا ہے. سورہ نور کی آیت 31 میں فرمایا گیا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور بناؤ سے گار نہ دکھائیں بجز اس کے جو ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں، اور بناؤ سگار نہ ظاہر کریں. مگر کن کے سامنے بناؤ سگار ظاہر کر سکتی ہیں؟ ان لوگوں کے سامنے اپنے شوہر یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا اپنے شوہروں کے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھائیوں کے بیٹے، یا اپنی میل جوڑ کی عورتیں، یا اپنے لونڈی غلام، یا وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، یا وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوں، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ ظاہر ہو جائے. میں نے حال سے اس سائز سے پردے کے احکامات اچھی طرح آپ لوگوں پر واضح ہو گئے. پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو پروگرام کے بعد آپ لوگ پوچھ سکتی ہیں. اسی طرح سورہ احزاب میں کہا گیا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنے چادر کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں. یعنی کہ ان قرآنی آیات میں پردے کے سارے بنیادی احکامات بھی ہیں، اور اس میں محرم افراد کی ایک لسٹ بھی بتا دی گئی ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی مرد ہیں وہ نامحرم ہیں. یعنی کہ سارے مرد جن سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے وہ جو ہے غیر محرم ہے اس کے لیے، اور اس سے ہم نے پردہ کرنا ہے. ستر اور پردے میں فرق سمجھ لیں. ستر آپ کس سے کرتے ہیں؟ محرم رشتہ داروں سے بھی. اور پردہ کس سے کرتے ہیں؟ غیر محرموں سے. یعنی کہ غیر محرم سے آپ نے اپنا چہرہ بھی ڈھانپ کے رکھنا ہے، ان کے سامنے نہیں جانا. اور اگر ان کے سامنے آنے کی ضرورت ہو تو جسم کے دیگر عضو کے علاوہ چہرے کے مکمل پردے کے ساتھ جو ہے وہ نکلا جائے، تاکہ یہ خواتین بحیثیت حیادار پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس کی. دوسری چیز کیا ہے کہ اصل چیز کیا ہے؟ دل کی صفائی، اور کیا؟ خیالات کی حفاظت. یعنی کہ اسلام جو ہے صرف قانونی چیزیں لاگو نہیں کرتا، بلکہ اسلام جو ہے نا اس چیز پہ ہی پہلے ہی قابو ڈال لیتا ہے جو کہ برائی پھیلانے کا خدشہ ہوتی ہے. تو اس میں کہا گیا ہے نا کہ دل کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اور اصل مقصد کیا ہے؟ دل کی پاک دامنی. دل کی پاک دامنی کیا ہے؟ کہ ہمارے دل میں آنے والے خیالات بھی پاکیزہ ہوں. یعنی کہ جو ہمارے خیالات ہیں، جو کچھ ہم سوچتے ہیں، ہم گناہ والی باتیں نہ سوچیں،
ہم پاکیزہ ہی باتیں سوچیں، کیونکہ ہمارے جو خیالات ہیں وہی ہمارے الفاظ بنتے ہیں، اور اگر ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے خیالات کو درست کرنا ہوگا، اور پھر بیہودہ اور خیالات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ تو اسی طرح اپنے خیالات کو پاک صاف رکھنے کے لیے اسلام کے کیا حکم دیے؟ غض بصر کا، اپنی آنکھیں نیچے رکھنے کا، اور پردے کا حکم دیا ہے۔ عورتوں اور مردوں کے درمیان جو ناجائز تعلق کا جو پہلا قاصد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نظر ہوتی ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں اپنی نظریں نیچی رکھیں، مرد بھی غیر محرم عورتوں پہ نظر نہ ڈالیں، اور عورتیں بھی غیر محرم مردوں پہ نظر نہ ڈالیں۔ ہم نے یہ دیکھا گیا نا کہ عورتیں خود تو نقاب کر لیتی ہیں لیکن خوب ٹانگتی جانگتی رہتی ہیں۔ عورتوں کو بھی اپنی نظریں نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ غیر محرم مردوں کے اوپر ان کی نظریں نہ ڈالیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں نظر کی حفاظت کے بعد جو ہے شرم کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ گویا پاک دامنی کی پہلی شرط جو ہے کیا ہے؟ نظر کی حفاظت۔ حدیث میں آئے ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یقیناً نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اسے چھوڑ دے گا میں اسے اس کے بدلے ایسا قیمتی ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اب تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز آواز اور گفتگو، یعنی کہ دل کے ساتھ ساتھ زبان کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ زبان کیا ہے؟ جو کچھ ہمارے دل میں آتا ہے اس کے اظہار کا نام کیا ہے؟ زبان ہے۔ اور پھر پاکیزہ جو اخلاقیات ہیں وہ زبان کی حفاظت پر منحصر ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ انسان ایک ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے جس کے نقصان کو نہیں سمجھتا، اور اس کی بنا پر دوزخ میں اس سے دوری سے زیادہ دور جا گرتا ہے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انسان کوئی بات کہتا ہے اور اتنی معمولی سمجھتا ہے کہ اسے کہنے میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، مگر در حقیقت وہ بری ہوتی ہے، جس کے بدلے وہ 70 برس کی رات تک آگ میں گرتا جائے گا۔ اور اسی طرح کی دیگر احادیث بھی ہمیں زبان کے بے جا استعمال سے روکتی ہیں، جس میں کون کون سی ہیں زبان کے بے جا استعمال میں؟ یعنی کہ غیبت، گالم گلوچ اور دیگر اخلاقیات کا تعلق ہے۔ اسی طرح بری باتیں اور فحش موضوعات کا موضوع گفتگو ہونا، یعنی کہ ہم آپس میں جب بات کریں تو کوئی فحش باتیں نہ کریں، بیہودہ باتیں نہ کریں، بے حیائی کی باتیں نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی ضمانت پر جنت کی ضمانت دی ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ دل، شرمگاہ اور زبان۔ یعنی کہ اگر ان 3 چیزوں کی ہم حفاظت کریں گے تو ہمیں جو ہے جنت کی ضمانت دی گئی، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں یوں کہا ہے کہ جسم کا ہر عضو زنا کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی کہ زنا جو ہے ہمارے جسم کا ہر حصہ زنا کرتے۔ کیسے؟ شہوانی گفتگو کرنا زبان کا، اور ایسی گفتگو سننا کان کا زنا ہے، اور اسلام میں گانا سننا اس لیے گناہ ہے کہ یہ دولت کی اس لیے کہ یہ روح کی ناجائز لذت ہے، یعنی کہ ایسی لذت ہے جو کہ ہمیں برے کاموں کی طرف بڑھتی ہے۔ اس طرح زبان کے بے جا یا حیا کے منافی استعمال سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ سورہ الاحزاب میں بھی عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی آواز سے بات نہ کیا کرو،
اور دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سائز داج نہ دکھاتی پھرو۔ اس میں کون کون سے پوائنٹ سامنے آتے ہیں؟ پہلا پوائنٹ یہ کہ دبی زبان میں بات نہ کریں۔ جب ہم کسی غیر محرم سے بات کر رہے ہوں تو ناز و اندام کے ساتھ اور لچکدار باتیں نہ کریں، بلکہ سیدھی اور کرخت بات کریں، تاکہ وہ اپنے دل میں کوئی ایسی بات محسوس نہ کرے۔ اور ضرورت پڑنے پر خواتین مردوں سے بات کر سکتی ہیں، لیکن اجتناب کرنا ضروری ہے۔ بے جا گفتگو کرنا، ہنسی مذاق کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ ایسے بات ٹو دی پوائنٹ بات، جیسے دو اور دو چار ہوتے ہیں، بس سمپل بات جو کہ ضرورتاً کی جا سکتی ہے۔ کام الفاظ استعمال کریں اور اپنا مداح بیان کریں، خواہ مخواہ کی اگر مگر خواتین جاتی ہیں نا شاپنگ کرنے کے لیے اور خام خواہ دکانوں داروں کے ساتھ بیس لگا لیتی ہیں، ہنسی مذاق کیا جاتا ہے، فضول باتیں کی جاتی ہیں۔ جب آپ شاپنگ کے لیے جائیں بھی تو مکمل پردے میں جائیں اور ٹو دی پوائنٹ بات کریں۔ جو چیز آپ نے خریدنی ہے بس کہ میں نے خریدنی ہو، اتنے پیسے دینے، اگر آپ دیتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں دیتے تو چھوڑ کے آ جائیں۔ خواہ مخواہ میں وہ بھی کہتے ہیں تم میری بہن ہو، لڑکیاں بھی کہتی ہیں تم میرے بھائی ہو، اور بس پھر کرتے کرتے جو یہ گفتگو کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے اسلام میں منع ہیں۔ آپ سفر کرتے ہوئے بسوں میں، ویگنوں میں جائیں، یا کسی انسٹیٹیوشن میں آپ جاب کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے ساتھ اگر مرد ہیں، یا آپ لڑکیاں جو ہیں اگر کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں، تو ان ساری باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح سائز داج دکھاتی نہ پھریں۔ پہلے تو بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں، لیکن اگر ضرورتاً نکلنا بھی پڑ جائے تو آپ کا لباس جو ہے سادہ اور ساتر ہو، خوب میک اپ کر کے اور فیشن کر کے اس طرح سے نکلنا جو ہے وہ اسلام میں ناجائز نہیں ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کر رہے گے، وہ جہاد کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں، ہمیں بھی مجاہدین کی طرح اجر ملے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں گھر بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پا لے گی۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ضرورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، لیکن کس لیے؟ پاکیزہ مقصد کے اصول کی۔ جیسے آج آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، دین سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں نا، ایک پاکیزہ مقصد کے لیے آئے ہیں، اس کے لیے تو گھر سے نکل سکتے ہیں، لیکن خواہ مخواہ جو ہے گھومنا پھرنا اور اس طرح کے خواہ مخواہ کے مقاصد کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ میں اب مختصر کر رہی ہوں اپنا پانچویں چیز جو ہے وہ خوشبو لگانے کی بھی ممانعت کی گئی ہے خواتین کو کہ وہ خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو استعمال کرے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں شریک نہ ہو۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر آنکھ زنا کرتی ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کی نگاہوں سے بچ کر گزر جائیں۔ جب عورت عطر لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ زانیہ ہوتی ہے، وہ مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے اخلاط مرد و زن، یعنی کہ عورتوں اور مردوں کا آپس میں جو ہے ایسے راستے یا ایسی جگہوں پہ جانے سے گریز کیا جائے جہاں پہ آپس میں مکس گیدرنگ ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ ایک مرد عورتوں کے درمیان چڑھ لے۔ اور ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور مردوں کو غلط ملط ہوتے دیکھا تو عورتوں کو حکم دیا کہ پیچھے ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں بیچ راستے پر قبضہ کرنے کا کوئی حق نہیں بلکہ راستے کے کنارے پر چلنا چاہیے۔ یعنی کہ عورتوں کو نا بالکل سائڈ سے ہو کے چلنا چاہیے، درمیان میں نہ چلیں۔
اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہاری عورتیں بازار میں جاتی ہیں اور وہاں کفار سے ان کی میٹ بیر ہو جاتی ہے، آپس میں مکس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مخلوط تعلیم کا پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں کہ جو بچیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں وہ ان احکامات پر روشنی کریں، یعنی کہ ایسے تعلیمی اداروں میں مکمل پردے کا اہتمام کر کے جائیں، چہرے کا بھی پردہ کریں تاکہ فتنے سے محفوظ رہیں۔ دوسرا کیا کریں، تو یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں تو شوخ لباس نہ پہنیں، برقع یا چادر میں سے جو نظر آنے والا ہو۔ اور تیسری چیز کیونکہ جو بیگ ہیں، جوتے ہیں، وہ اور برقع سادہ اور صاف ستھرا ہو، چمکیلا اور نگوں والا ہو اور دوسروں کو اٹریکٹ کرنے والا نہ ہو۔ اور راستوں میں بھی نا احتیاط سے چلیں، اپنی آواز کو آہستہ رکھیں، کلاس میں موجود یا راستے میں چلتے ہوئے کسی کے کان پہ نہ پڑے۔ اور ایسے اداروں میں مرد اساتذہ بھی ہوتے ہیں، ان کا احترام ضرور کریں، لیکن رہنمائی لینے میں بھی وہ ان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ آگے جو ہے عیوب کا اظہار یعنی کہ عیب کو ظاہر کرنا۔ عیب جو ہے خواہ بندے کا اپنا ہو یا کسی دوسرے کا ہو، اس کا اظہار ہر طرح سے غلط ہے، اور اس لیے کہ یہ بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی کہ جو برا کام اب اگر آپ سے خود سرزد ہو گئے یا کسی اور سے سرزد ہو گئے، اس کو بیان نہ کریں، اس کو دوسروں کے آگے ایکسپلین نہ کریں، اس لیے کہ برائی کا جتنا زیادہ اظہار کیا جاتا ہے اتنی زیادہ برائی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے گناہ بخش دیے جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کو فاش کرتے ہیں، اور گناہوں کا فاش کرنا یہ ہے کہ بندہ رات کو کوئی عمل کرے، پھر صبح ہونے تک اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی، لیکن وہ یہ خود کہ اے فلاں میں نے ایسے اور ایسے کیا، حالانکہ اس کے رب نے ایب پوشی کی تھی، مگر صبح خود اس نے اس کو فاش کر دیا۔ اب حیا کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اور یہ حیا کا حسن جو ہے نا تبھی ہے جب آپ دیگر اخلاقیات کو بھی اپنی ذات کا حصہ بنائیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ حیا اور پردے کے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ بہت پردہ دار ہوتا ہے، بہت زیادہ حیا کرتا ہے، لیکن اس کے اندر دوسری کوئی کوالٹی نہیں ہوتی، وہ بد زبان بھی ہوتا ہے، وہ لڑاکا بھی ہوتا ہے، دوسروں کی خدمت بھی نہیں کرتا، تو لوگ کہتے ہیں ایسی بس منہ لپیٹ لیتی اور اس کو کچھ نہیں آتا جاتا۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، پردے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے اندر دوسری اخلاقیات بھی ہونی چاہیے تاکہ خاندان والے آپ کے اس پردے کو ایکسیپٹ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی نے کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو پوچھ سکتی ہیں۔ کوئی ہے کویسچن کہ نہیں؟ چلیں شکریہ۔